اور یہ ہمارے فواد چودھری صاحب کی بڑی عجیب و غریب فوٹو آئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور یہ فوٹو وائرل کر دی گئی۔ ہم $100 بلین کا ان کو پیکیج دیتے ہیں۔ ہم ان کو پیکیج دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو کہتے ہیں کہ اپنی آرمی کا سائز چھوٹا کرو، اپنے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ ہمیں واپس کرو اور پھر ان کو ترقی کی راہ پہ لگا دیں۔ وہ فوج اپنی طاقت کو ریلنکوش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے عمران خان کو پکڑنے کے چکر میں انہوں نے کہانی ڈالی ہوئی تھی، تو میں بھی ایک بندے سے کل بات کر رہا تھا کہ 25 کروڑ اس ملک کی آبادی ہے، may as well 27، اور یعنی پانچواں سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے پاکستان ملک ہے، پانچواں چھٹا، لیکن رقبے کے لحاظ سے 30واں بہت بڑا ملک ہے کہ 60% پاکستان پنجاب ہی ہے، اور اس پنجاب میں انہوں نے وہی پاکستان ہے۔ بلوچستان میں کیا ہوتا ہے، سندھ میں کیا ہوتا ہے، باقی کے جو ایریاز ہیں، پٹھان پھر بھی تھوڑے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اور یہ ہمارے فواد چودھری صاحب کی بڑی عجیب و غریب فوٹو آئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور یہ فوٹو وائرل کر دی گئی۔ جو اینٹی عمران خان پارٹی کے لوگ ہیں وہ فواد چودھری کا کافی مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو یار بیچارہ معافی مانگ رہا ہے، وہ ہتکڑی بندی بھی ہے۔ تو ایک فیئر کرٹیسزم ہوتا ہے اور ایک انفیئر کرٹیسزم ہوتا ہے، تو جو دوسری تصویریں اس میں فواد چودھری جو ہیں وہ اور طرح نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پاور ہے پروپیگنڈا کیا، کہ لوگ فیئر کرٹیسزم نہیں دیکھتے، انفیئر کرٹیسزم ہر کوئی کرتا ہے۔ دوسری رخ جو ہے وہ یہ ہے۔ اب اس میں تو نہیں لگ رہے وہ فواد چودھری بڑے پریشان اور گھبرائے ہوئے جس طرح کے اس فوٹو میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ پوری فوٹو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جیسے معافیا مانگ رہے ہیں، وہ جی مجھے پلیز یہاں سے نکال دو۔ تو جیسے کہ پتہ ہے جن لوگوں کو کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور ایک فیکٹر ہوتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہمیشہ چیزیں بری ہی رہتی ہیں ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز اسپیشلی لائک پاکستان، جیسے کہ میں جب سے پاکستان سے بڑا پاکستان میں ہوا، ہم نے ہمیشہ یہی سنا کہ جی مہنگائی ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، تو لوگوں کو بری خبر سننے کی عادت ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز بری ہی رہے گی۔ تو انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ بری آہستہ آہستہ اس کی برائی کی بھی ایک لمٹ ہے، اور وہ لمٹ جب کراس ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ تو پاکستان کی اکانومی جیسا کہ پتا کہ بڑی گرتی چلی جا رہی ہے، اور اب تو بہت سارے جو اکانومسٹ ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ڈیفالٹ ہو جانا پاکستان نے، اور ڈیفالٹ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ اور پرابلم صرف اکنامک پرابلم ہی نہیں ہے، جو پولیٹیکل پرابلم ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، میں نے شیئر کیا تھا، منی میٹرز میرا خیال ایک ویب سائٹ ہے، اٹ ساؤنڈڈ ویری، میرا آئی تھنک اٹس این انڈین ویب سائٹ، کیونکہ میرا خیال ہم لوگوں کو چاہے ایز اے پاکستانی بھی ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ایک تو پاکستانی بایس ہوتا ہے ہر بندے کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو تھوڑا باہر نکل کے زوم آؤٹ کر کے بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ moneycontrol.com ویب سائٹ ہے، تو اس کے اندر انہوں نے بڑی خطرناک قسم کی بات کی، اور یہ خطرناک ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کو اس چیز کا احساس ہے، پاکستانی یہ سمجھتے ہیں، جو ایلیٹ ہے ہماری وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، نیوکلیئر ویپنز ہیں ہمارے پاس، تو کوئی بھی جو سپر پاورز ہیں جیسے ویسٹ ہے یا امریکہ ہے، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کولیپس کر جائے، کیونکہ اگر کولیپس کر جائے گا تو نیوکلیئر ویپنز کس کے ہاتھ چلے جائیں گے، یا اتنے مذہبی جنونی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں۔ یہ والی لائن، the Pakistanis however still believe that they will be bailed out even if it is at the last minute. The thinking in Pakistan is that no one will let a nuclear weapon armed country of 240 million people with a radicalized mindset go under. یہ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ویسٹ نہیں جانے دے گا، کیونکہ اگر 25 کروڑ لوگ پاگل ہو گئے تو یہاں پہ تو ٹی ٹی پی بھی ہے، ٹی ایل پی بھی ہے، نیوکلیئر ہتھیار، ایٹمی ہتھیار کس کے ہاتھ لگ جائیں گے، تو دنیا ایسا ہونے نہیں دے گی۔ لیکن دنیا کے پاس کنٹینجنسی پلان بھی ہیں، جو ہمارے
जो कहते हैं ना न्यूक्लियर असासे हैं, वो हमारे जो न्यूक्लियर असासे हैं वो तो उनके हाथों में है, फौजियों के हाथ में है। अगर फ़र्ज़ करें कोलैप्स होता है कुछ, तो वो आपकी इकोनॉमी बचाने नहीं आएँगे। वो आएँगे आपके जिनके पास हैं, उनको कहेंगे कि ये लें जी $1-1 मिलियन लें अमेरिका की, हम आपको सिटिज़नशिप देते हैं, हमें ये बता दें किधर है, उनको लेके चले जाएँगे कहीं। तो ये आई एम जस्ट सेइंग, ये एक अब मुझे भूल गया मैंने कहाँ पे पढ़ा था, वॉशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क टाइम्स में, बल्कि अभी एक और आर्टिकल कहीं पे लिखा हुआ था। यूक्रेन में उन्होंने तकरीबन $150 अरब खर्च किया, व्हिच इज़ नथिंग फॉर द वेस्ट। इट्स एब्सोल्यूटली नथिंग। अम, और अगर वो इतने से पैसों से इतनी बड़ी अपने एनिमी आर्च एनिमी रशिया को तिगनी का नाक नचा सकते हैं, तो पाकिस्तान के लिए अगर उन्होंने देने हो, तो पाकिस्तान का टोटल कर्जा पता नहीं 70 अरब है या कितना है। लेकिन ऑब्वियसली उसका फायदा कोई नहीं है, बेल आउट देने का फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी इनकम बढ़ाई नहीं, इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स कभी बढ़ाई नहीं, पैरों पे खड़े हुए नहीं। ये जितना भी चलते चले आए, ये सिर्फ भीख के ऊपर ही चलते चले आए। तो अगर वो आर्टिकल में लिखा हुआ था कि अगर हम $100 बिलियन का इनको पैकेज देते हैं, हम इनको पैकेज देते हैं और उसके बदले में इनको कहते हैं कि अपनी आर्मी का साइज छोटा करो, अपने जो एटमी हथियार है वो हमें वापस करो और फिर इनको तरक्की की राह पे लगा दें। तो एक कंटीजेंसी प्लान ऐसा भी हो सकता है, वरना ये जो आईएमएफ की 1-1 2-2 अरब की भीख देते रहते हैं, उसके बदले में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, तेल के ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं, अवाम का खून और चूसा चला जाता है। तो क्या उसका नतीजा निकलता? कुछ भी नहीं निकलता। वो साल बाद वो फिर कहते हैं, ओहो जी हमारे हमारे हालात बड़े खराब हैं, पहले से भी ज़्यादा खराब है, $1 अरब और दे दें, $2 अरब और दे दें। तो ये कहानी जो है ये चलती चली जा रही है और ये इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई नहीं, तो इसका हाल ये बेहतरी की तरफ कभी भी नहीं जा सकता ये मुल्क। ये ऐसी दलदल में फँस गया है कि जितना हिलेगा उतना अंदर धँसता चला जाएगा। और सोने पे सुहागा ये है कि चलो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, लेकिन इनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी दूर नहीं हो रही। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी ये कुत्तों की तरह एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। चाहे फ़ौज हो या आपके खान साहब हों या आपकी पीडीएम हो, सारे आपस में लड़ रहे हैं और सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। और इन सारों ने बोरिया बिस्तरा बाँधना है, जिस तरह वो अशरफ गनी भागा था अफ़गानिस्तान से, उस तरह इन्होंने भी भाग जाना है। वो आधी तो लीडरशिप पाकिस्तान की वैसे ही पाकिस्तान से बाहर है। तो इन्होंने भाग जाना, इनका क्या जाता है, इनके पास बेतहाशा पैसा है, इनकी अगली 10 नस्लों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और ये जहाँ पे फिर क्या आएगा? एक हजूम है, ये तो जब इसको इसको कौम तो कभी भी नहीं कहा जाता। हसन निसार कहते हैं ये कौम नहीं है, ये हजूम है। और हजूम का हालत ये है कि इनको थोड़ा-सा तुनका देने के लिए, चुप करने के लिए मज़हब के ऊपर कानून बना देते हैं। अभी एक पिछले हफ्ते इन्होंने कानून बनाया गुस्ताखी सहाबा के ऊपर जी, 3 साल थी सज़ा, अब उसको हम उम्र कैद पे बदल देंगे। तो लोग उसी पे खुश हो गए हैं। उनको रोटी खाने से, रोटी कपड़े से उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें इससे इंटरेस्ट होता है कि हमारे जैसे सहाबियों की इज़्ज़त बच जाए। फिर अब अगला कानून आएगा ताबियों की, फिर तबा ताबियों की, फिर अगली जो इमाम है उनकी भी, सबके ऊपर। तो ये इसी के ऊपर ही लगे हुए हैं। और ख़त्म नबूवत के जो डिक्लेरेशन है हर जगह डाली जाते हैं, निकाहनामे के अंदर डाल दिया। अब बंदा बाथरूम में जाए वहाँ पे भी पहले लिख रहे हैं जी ख़त्म नबूवत पे मेरा यकीन है, फिर बैतुल ख़ला इस्तेमाल करें। तो ये एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान क़यामत तक के लिए बना है। ਉਹ ਅੱਧਾ ਤੇ पहले टूट गया सी। तो ये कौन सी क़यामत है? 70 साल के अंदर ना क़यामत तो आई नहीं, आपके मुल्क टूटी जा रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान से ऐसी खतरनाक किस्म की वीडियोज़ आती हैं, जहाँ पे वो जूतियाँ मार रहे हैं फ़ौजियों को। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, वो हो ही रहा। स अभी मैं देख रहा था सिंधु देश का, मैं समझता था कि ये तारिक फ़तेही बोलता रहता, लेकिन सिंधु देश की भी कुछ वीडियोज़ आई हुई थी। वो भी अब आई डोंट नो कि उसकी कितने ज़्यादा लोग हैं उसके, लेकिन आपको हर तरफ से इस मुल्क में शोर मचा हुआ है। तो ऑब्वियसली व्हाटएवर दे हैव डन, इट्स अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एक फेल्ड है और एक चीज़ पे इन्होंने ज़ोर हमेशा से दिए रखा है। बाकी जो मर्ज़ी हो जाए, अफ़गानिस्तान में तालिबान आ जाए, हमारे हमारे स्ट्रैटेजिक एसेट वहाँ पे आ जाए, इंडिया हमारा दुश्मन है। और वो $500 अरब पे बैठे हुए हैं और राइजिंग इकोनॉमी है, पूरी दुनिया उनकी इज़्ज़त करती है। वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और वो दुश्मनी के लिए ना, वो दुश्मनी का भी एक लेवल होता है। वो जैसे अमेरिका, सोवियत यूनियन का आपस में की लड़ाई थी, तो हाँ जी, वो दोनों सुपर पावर्स थी। तो एक लेवल होता है। अब अगली जो अमेरिका की लड़ाई किसी के साथ होनी है, चाइना के साथ होनी है, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। वो इधर तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ऐसे ही फटा लिया हुआ है। ऐवें ही फटा लिया हुआ है।
وہ مچھر سمجھ کے ہمیں ایسے مار دیں اگر وہ مارنا چاہیں تو بڑی مایوسی ہے. اور خیر ان کو جن کو عقل کرنی چاہیے تھی انہوں نے عقل تو کی نہیں. ابھی بھی ان کو وہ جو اسٹیٹس کو کا ان کو بایس ہے, یہ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہوتا چلا رہا ہے, ایسے ہی رہے گا, کچھ نہیں ہوتا. ہم نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, پاکستان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا, پاکستان قیامت تک کے لیے بنا ہے. ہم نے یہ کہانیاں سنی ہیں. تو یہ اسی اسٹیٹس کو کے باعث میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہونا. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس سال نہیں ہوگا, ایک اور بیل آؤٹ آ جائے گا, پھر اگلے سال کیا کریں گے, پھر اس سے اگلے سال کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں ہونا. کیونکہ جو سیاسی بحران ہے اس کا تو کوئی سلوشن نظر ہی نہیں آتا. وہ فوج اپنی طاقت کو ریلنکوش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی انہوں نے عمران خان کو پکڑنے کے چکر میں انہوں نے کہانی ڈالی ہوئی تھی. تو میں بھی ایک بندے سے کل بات کر رہا تھا, صحافی ہے وہ کہہ رہا تھا یار یہ حارث بھائی وہ بہت اتنا بڑا آدمی ہے, وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی ہر چیز میں بری خبر ہی ہوتی ہے, تو حارث بھائی آپ کا کیا رائے؟ حالانکہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, لیکن میرا یہ باعث نہیں ہے نیشنلزم کا, اس طرح کے ارادے نہیں ہے میرے کو وہ پاکستان کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہلا سکتی, ہم قیامت تک کے لیے بنے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جذباتی جو سلوگنیرنگ ہے, اس طرح کی سلوگنیرنگ میرے ذہن میں نہیں آتی. تو کہہ رہا تھا حارث بھائی یہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ ترکی میں تو نکل آئے تھے جب فوج کو انہوں نے عوام نے ڈنڈا دکھایا, تو وہ تصویریں ٹویٹر پہ چل رہی تھی کہ فوج کی بڑی دھلائی کی تھی ترکی میں. تمہارے لوگوں کے پاس ہے کیا فوج کی, ہمارے کیوں نہیں نکل رہے جی لوگ باہر؟ تو بھائی آپ کے نہیں نکلیں گے کیونکہ آپ کے جو لیڈر ہے, خیر وہ بھی چولی لیڈر ہے اردوغان, لیکن آپ کے پاس بھی کوئی آپ نے اگر فرض کریں سب کچھ ختم ہو جاتا, جو فوج کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے, اگر واقعی نیوٹرل ہو جاتے ہیں تو کیا خان صاحب اگر آ جاتے ہیں تو خان صاحب نے کیا کون سے انہوں نے جھنڈے گاڑ لینے ہیں, کون سی انہوں نے مریخ فتح کر لینا, کچھ کیا کیا انہوں نے پہلے 3 سالوں میں؟ کچھ بھی نہیں. تب بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. ڈرامے بازیاں, باتیں, کہانیاں جتنی مرضی ان لوگوں سے کروا لو, مدینے کی ریاست بنائیں گے, عدل و انصاف کریں گے, کچھ بھی نہیں کیا, لٹرلی کچھ بھی نہیں کیا. اور ایسے ہی ہے اور ایسے ہی چلتا چلا جانا. وہ اگلی حکومت ان کی وہ شریفوں کی بھی آ جائے تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا, کیونکہ ان کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, یوٹیوبر ہے وہ, جو بلاگس کے نام سے, اور اس نے ایک بڑی اچھی بات کی جو ہم نے ایز اے پاکستانی کبھی سوچی نہیں. ہمیں بڑا بتایا جاتا ہے جی پاکستان میں آسمان سے باتیں کرتے, ہمارے پاس پہاڑ ہیں تو ندیاں ہیں, عمران خان تو کہتا ہے پتہ نہیں 12 موسم ہے پتہ نہیں وہ 12 موسم کون سے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال 12 موسم ہیں, معدنیات ہیں ہمارے پاس, بہت کچھ ہے. تو وہ جو بلاگز نے بڑی مزے کی بات کی, اور کوئی اس کا وہ گورا ہے, اس کو کیا لگے کہ ہم نے پاکستانی سے دشمنی, اسلام میرا دشمن, اسے کیا لگے, وہ موسٹلی پولیٹیکل کے اوپر ویڈیوز بناتا ہے, پالیٹکس کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ 25 کروڑ اس ملک کی آبادی ہے, may as well 27, اور یعنی 5واں سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے پاکستان ملک ہے, 5واں 6واں, لیکن رقبے کے لحاظ سے 30واں بہت بڑا ملک ہے, 30th, یعنی یہ کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے. اور ریسورسز جو ہیں پاکستان کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے. کون سی یہاں پہ ہمارے ساتھ وہاں پہ ایران ہے, ادھر تیل ہے, ادھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ریکوڈک وغیرہ کا ایک کہتے ہیں جی وہاں پہ ذخائر ہے ہمارے پاس معدنیات کے, وہ بھی ان کو لینے کے دینے پڑ گئے, مافیا ہاتھ پیر جوڑ کے ترکی کے انہوں نے کہا کہ جی ہمارا وہ $3 ارب کا جرمانہ معاف کرا دیں. 3 ارب, وہ 3 ارب کے لیے بےچارے جا کے ادھر سے عربیوں کو لے کے آتے ہیں اور انٹرٹین کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں, تو 3 ارب کے جرمانے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. بالکل اتنی نکمی قوم, یہ لٹرلی ایسے ہے اگر کچھ ہو بھی, یعنی میرے یہاں پہ تجوری پڑی ہو, تجوری کے اندر پیسے پڑے ہوں, لیکن میرا مکان جو ہے وہ بینک والے لے جائیں کہ میرے پاس پیسے نہیں, اتنے نکمے ہیں یہ لوگ. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بالکل نلائق قوم, اور اس کی پھر رہ جائے کہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے, کڑوی بات ہے کہ جس ملک کی بنیادیں اتنی ایک فضول آئیڈیا کے اوپر بنی ہوں, وہ کیا ہونا تھا اس کا یہی ہونا تھا حال کہ یہ قوم نہیں بن سکی, ہجوم کا ہجوم ہی رہا. اور یہ پنجابی باعث ہے ہم لوگوں کا بھی کہ 60% پاکستان پنجاب ہی ہے, اور اس پنجاب میں انہوں نے وہی پاکستان ہے. بلوچستان میں کیا ہوتا ہے, سندھ میں کیا ہوتا ہے, باقی کے جو ایریاز ہیں, پٹھان پھر بھی تھوڑے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ بیچارے پھر بھی آ جاتے ہیں جس بات میں آ کے ہاں بھی پاکستان زندہ باد. وہ گلگت بلتستان والے بھی گالیاں دیتے ہیں. تو I don't know, I think this country, I don't think it can last very long. But I hope I'm wrong. I hope things get better. لیکن لگتا نہیں ہے
اس کے حالات ایسے نہیں ہیں. وہ کرکٹ کے میچ میں جب ہوتا ہے نا کہ جب ٹیم بڑے برا پرفارمنس کرتی ہے پہلی اننگز میں, تو لوگ اتنے تنگ آ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اب تو ان کو ہار ہی جانا چاہیے, یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے, یہ they don't even deserve a comeback. تو یہ وہ والا حال ہو گیا اس ملک کا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.